السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج ہماری گزارش ڈرائیور حضرات سے ہے، چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں، اور ڈرائیور حضرات کا کام یہ ہے کہ وہ صبح و شام، رات کو، دن کو گاڑیاں چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ نائٹ کو چل رہے ہوں تو نائٹ کے دوران آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہے اگر وہ چھوٹی ہے اور آپ کی گاڑی بڑی ہے تو اپنے ہیڈ لائٹ کو جو ہے وہ نیچے کرنا چاہیے۔ دیکھو، اور بہت سارے احباب تو نوجوان طبقہ میں خاص کر کے ایسے ہیں کہ جب وہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ جی اب ہم ہیں اور خدا ہے بس۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بائک والا آ رہا ہے، کوئی اسکوٹری والا آ رہا ہے سامنے سے، اور نائٹ کا عالم ہے اور آپ کی ہیڈ لائٹیں پوری آن ہیں، بڑی جو گاڑیاں آپ چلاتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں اور ان کی آج کل LED لائٹ اور دیگر لائٹیں بہت تیز ہوتی ہیں، تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی حادثے کا شکار ہو گیا، کسی کی جان چلی گئی، کسی کے بچے یتیم ہو گئے، کسی کی بیوی بیوہ ہو گئی آپ کی وجہ سے، کسی ماں کے آنسو گر پڑے، تو بتاؤ آپ کا اور میرا کیا عالم ہوگا۔ بظاہر دکھنے میں بڑا آسان کام ہے، لیکن میرے بھائیوں سے گزارش میری یہی ہے کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کے لیے جو اپنی لائٹوں کو نیچے کر لیا کریں، اور اپنی لائٹ جو ہے جب اکیلے میں چل رہے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ جیسی مرضی چلیں، لیکن اگر سامنے سے گاڑی آ رہی ہے تو کم از کم اس کا خیال ضرور کرنا چاہیے، اور خاص کر کے موٹر سائیکل اسکوٹری والوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور میری ان حضرات سے بھی گزارش ہے جو موٹر سائیکل اسکوٹری وغیرہ چلاتے ہیں کہ انہیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ جب بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یوں سپیڈ دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم نے آسمان پر پہنچ جانا ہے۔ دیکھو، تقدیر اس کو کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی راحت ملے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے، صدمہ پہنچے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن انسان تقدیر کا رخ موڑ دیتا ہے۔ جو راستہ انسان اختیار کرے گا تقدیر اس کے مطابق اس کے فیصلے کرے گی۔ اگر کوئی آدمی بائک پر بیٹھ کر کے، 2 پہیے والی گاڑی ہے، اسکوٹری پر بیٹھ کر کے، اور اس کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے وہ ہوا میں پہنچ جائے گا۔ آپ تو چلے جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، آپ کی موت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے پیچھے رہنے والے وہ آپ تو 1 مرتبہ میں مر جاتے ہیں لیکن وہ 1000 مرتبہ مرتے ہیں۔ کم از کم ان کا خیال کر لینا چاہیے کہ میری ماں ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہن ہیں، میرے بچے ہیں یا میرے دوست احباب ہیں، ان کا کیا بنے گا میرے بعد۔ تو اس لیے جب بائک اسکوٹری وغیرہ چلانے لگیں تو کم از کم اپنا خیال نہیں کر سکتے تو اپنے پچھلے والوں کا خیال کر لیا کریں
کہ یار میری ماں ہے جس کو میری اڈیک ہے، میرا باپ ہے جو میرا ویٹ کر رہا ہے، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں جن کو میری ضرورت ہے، تو اللہ کے لیے آہستہ چلا کریں۔ میں نے اندازہ لگا چکا ہوں کہ سپیڈ میں چلنے والا اور آہستہ چلنے والا زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 یا 8 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ تو اگر 6-7 منٹ میں آپ کی زندگی بچ سکتی ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کو داؤ پر کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے ان سے بھی گزارش رہے گی کہ کم از کم اپنی جانوں کو ضائع نہ کریں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دی ہے، اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اپنی زندگی کو خوشی خوشی گزاریں اور جو ہے اس طریقے سے اپنی جان کو موت کے منہ میں نہ پھینکیں۔ اور دیگر حضرات سے میری انتہائی مؤدبانہ اپیل رہے گی، گزارش رہے گی، جو بڑی گاڑیوں والے ہیں تو نائٹ کے عالم میں کم از کم اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹوں کو بازار میں یا اگر کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس وقت کم از کم نیچے کر لیا کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی بچ جائے گی، کسی کی دعائیں نکلیں گی، کوئی خوش ہوگا اور آپ کو دل سے دعائیں دے گا، اللہ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی وجہ سے، آپ کی لائٹوں کی وجہ سے، چونکہ بائک والا اسکوٹری والا جب آئے گا تو آپ کی گاڑی کی لائٹیں بہت زیادہ تیز اس کی آنکھوں میں جب پڑیں گی تو اس کو اپنا راستہ نظر نہیں آئے گا بیچارے کو، اور وہ یا تو نالی میں گرے گا یا خدا نہ خواستہ کہیں دیگر طریقے سے حادثے کا شکار ہوگا، اور اگر موت کا شکار ہو گیا تو اس کا گناہ اور اس کا جرم آپ کے سر آئے گا۔ اس لیے کوشش فرما لیا کریں کہ کم از کم اپنی ہیڈ لائٹس کو وغیرہ کو جو ہے خیال رکھا کریں اور آنے والی گاڑی کو راستہ دے دیا کریں تاکہ کسی کی زندگی اجیرن نہ ہو، کسی کی زندگی پریشان نہ ہو، اور اپنی زندگی کا تحفظ خود کریں اور اپنی سپیڈ کو لمٹ کے اندر چلیں، کیونکہ یہ زندگی بہت قیمتی ہے میرے بھائیوں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کو یوں ضائع نہ کرو۔ نوجوانوں، اللہ کے لیے اس زندگی کو یوں برباد مت کرو، اس کو کھلونا نہ سمجھو، اس کو رب کی نعمت سمجھو، اور اس زندگی کو یوں جو ہے ہوا میں مت اڑاؤ۔ آپ کی ضرورت ہے آپ کے والدین کو، سوچو کہ جن والدین نے بچپن سے آپ کو پالا پوسا پرورش کی، دکھ تکلیف درد سب کچھ سہا، کس لیے؟ کہ میرا بیٹا، میرا بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن آپ اپنی زندگی کو یوں برباد کر دیتے ہو، والدین کا کمایا ہوا پیسہ یوں اڑا دیتے ہو۔ تو انشاءاللہ آج کی میری یہی اپیل رہے گی آپ ڈرائیور حضرات سے کہ وہ اپنی جان کا خیال کریں، اپنے اہل و عیال کا خیال کریں، اپنے پریوار کی کو جو ہے یوں صدمے اور دکھ نہ دیں، حتی الامکان کوشش کیا کریں، احتیاط برتا کریں، اگر کہیں جلدی بھی ہو تو پھر بھی احتیاط کے ساتھ چلا کریں، حد سے زیادہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر کے اس کو مت دوڑائیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ اپنی وجہ سے، اپنی ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی دوسرے کی جان نہ چلی جائے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ کسی بھی شے کو آپ اپنے جو ہے اپنی وجہ سے اس کی موت کا سبب نہ بنیں، نہ جانیں کل قیامت کے دن ہمیں کس وجہ سے اور کس گناہ کے سبب ہمیں پکڑ لیا جائے۔ اس لیے تمام حضرات سے میری انتہائی مؤدبانہ اپیل رہے گی کہ آپ جو ہے ان چند پوائنٹس کے اوپر ضرور عمل کریں، اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم بنائیں گے کسی اہم ٹاپک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔